السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل امین، جہنم کے جو دروازے ہیں وہ اسی طرح ایک سطح پر کھلتے ہیں، یعنی برابر کھلتے ہیں جس طرح ہمارے مکانات کے دروازے ایک ساتھ کھلتے ہیں، برابر ایک سطح پر کھلتے ہیں، یا اوپر نیچے کھلتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ دوزخ کے دروازے اوپر نیچے کھلتے ہیں اور جہنم 7 منزلہ ہے، اور ہر 2 منزلہ کے درمیان 7000 سال کی مسافت ہے۔ ہر نچلی منزل بنسبت اوپر والی منزل کے زیادہ سخت گرم ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ ہولناک عذاب 7ویں منزل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل امین، یہ ان 7 منزلوں میں کون کون دوزخ میں داخل کیے جائیں گے؟ یعنی کون کون لوگ ہیں جو ان 7 منزلوں میں الگ الگ سے داخل کیے جائیں گے اور رکھے جائیں گے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہنم کے سب سے نیچے والی منزل میں منافقین کو ڈالا جائے گا، اس کے بعد دوسری منزل میں مشرکین کو ڈالا جائے گا، تیسری منزل میں صابئیوں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے والصابئین والنصارى، یہ بھی ایک کافر فرقہ گزرا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس میں صابی ڈالے جائیں گے۔ چوتھی منزل میں مجوسیوں کو ڈالا جائے گا، یعنی آگ کی عبادت کرنے والوں کو، اور مجوسی کا شعار ہے داڑھی منڈوانا، مجوسیوں کا شعار ہے موٹی مونچھیں رکھنا۔ اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایسا کر کے کن کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں۔ اور 5ویں منزل کے اندر یہودیوں کو ڈالا جائے گا، اور 6ٹھی منزل میں عیسائیوں کو داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بیان کر کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل امین، 7ویں منزل کے بارے میں بھی بتائیے کہ اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ جبرائیل علیہ السلام جو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس سے واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر بے انتہا شفقت ہے اور محبت ہے، اور ان کی ادنا سی تکلیف آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اسی لیے آگے بیان کرنے سے خاموش ہو گئے۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل امین، 7ویں منزل کے رہنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا چاہتے ہیں تو بتلا دیتا ہوں کہ اس درجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ مسلمان جو دنیا میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے تھے اور پھر بغیر توبہ کیے مر گئے، ان کو 7ویں منزل میں داخل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو فرمایا کہ اے جبرائیل امین، تم نے میری مصیبت بڑھا دی اور میرے غم کو زیادہ کر دیا۔ کیا واقعہ میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے اس میں داخل کیے جائیں گے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، بڑے گناہ سے نہیں بچیں گے اور توبہ نہیں کریں گے اور بغیر توبہ کیے مر جائیں گے، وہ اس 7ویں منزل میں جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، تم کیوں روتے ہو؟ تم تو روح الامین ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میں کسی آزمائش میں اس طرح مبتلا نہ ہو جاؤں جس طرح ہاروت اور ماروت مبتلا ہوئے تھے۔ مجھے اس آزمائش کے خوف نے رلا دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم کو جہنم سے دور کر دیا ہے، لیکن پھر بھی بے خوف نہ رہنا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جہنم میں جانے کے غم سے رو رہے ہیں اور ہم کبیرہ گناہ کرنے کے عادی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔